جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر صبح اٹھا تو میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور میں تو اٹھ کے بہ گیا کہ یار یہ ٹولہ بن گیا۔ تو ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جو واپس اس کے بارے میں بات کریں۔ افغانستان کی پاکستان کا جنگ ہے، اس میں علماء لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیسے سوچتے ہیں، سوشل میڈیا کیسے ریٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے۔ یہ پاکستان کی فوج دنیا کی 3 بڑی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، اور آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے۔ اس ہمسایہ ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کو توپ خانہ ہے، نہ ان کے پاس بحری جہاز ہے، نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی، اور ہے وہ آپ کے بھائی۔ 40-45 سال آپ نے ان کو کھانا کھلایا، گھر میں رکھا، ان کے ساتھ جینا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ان کے ساتھ آپ نے کیا، اور آل آف سڈن اب ان کو آپ نے اپنا دشمن بنایا۔ وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، مارتے ہیں، جوتیاں مارتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے جنگ لگا لی ہے، ان کے ساتھ آپ نے اڈا لگا لی ہے، پنجابی جگہ نا اڈا لا لیا، آپ نے ان کے ساتھ اڈا لگا لیا۔ اس کے ساتھ آپ نے مولوی انوالو کر لیے ہیں، اور ہر بندہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان فرسٹ اور پاکستان، اس کے لیے آپ نے یہ پروموشن کے لیے ویڈیو بنائی ہے، یعنی خیری کر دی، ڈوب کے مر جانے کے مقام۔ دس از کنٹینٹ، یہ کنٹینٹ کریٹر ہے، یہ آپ نے ایک کنٹینٹ کریٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس بچی کا منہ دیکھیں، ان لڑکوں کے چہرے دیکھیں آپ، یہ حیرت انگیز طور پہ وہ جو بات کر رہے ہیں یہ، اور اس میں سے ایسا تارڑ صاحب کہتے جی بچوں نے ہیومر ڈھونڈ لی ہے۔ اس میں کون سا ہیومر ہے جی، مجھے بتائیں۔ وہاں بچے مر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کو ہیومر نظر آ رہا ہے اس کے اندر۔ یعنی ان کا جو منسٹر ہے عطا تارڑ، وہ بھی کتنا گھٹیا ذہنیت کا آدمی ہے، کوئی گیا کوئی ڈنٹونک کا جو باندر ہے، وہ بھی عجیب انسان ہے۔ وہ اس میں سے کر رہی ہماری نوجوان بڑے زبردست ہیں، وہ اس میں سے ہیومر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے نوجوان بڑے ہی بیوقوف کے بچے ہیں، اس میں سے کیا ہیومر نکالنا آپ نے، مجھے بتائیں۔ وہ اپنے ان کو دفاع کر رہا ہے، خود بنوائی ہے فری ویڈیو، پھر وہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہے اس کے ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بن رہی ہے کہ عجیب قسم کی انہوں نے سیلف پروجیکشن کی ہے۔ دیکھیں اس ویڈیو سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ ان کے دماغ کام نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، ان کے برین پوری طرح گرو نہیں کر سکے، یہ سوچ نہیں سکتے۔ یہ سارے کے سارے جو پورے کا پورا قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، بشمول شہباز شریف، نواز شریف اور یہ عاصم منیر کے، یہ سارے کے سارے یہ دماغ ہیں۔ اور ان کے نوجوان بھی آگے سے نسل بھی اس طرح کی ہے کہ وہ بھی اس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ میں تو میرے تے ہاتھ پیر ہی پھول گئے بہ کہ میں چنگا لمحہ پیا سی کر کے فون دیکھ اٹھ کے بہ کے میں کوئی کی واٹ دا ہیل از گوئنگ آن مین، کی ہو گیا تھا سارے اس میں جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا پوری قوم اور امت کا فرض ہے جی۔ انہوں نے کہا ہے، اپنا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات کی ہے، اب اس کے اوپر دیکھنا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جتنا کہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنے ہم اس جنگ کے ساتھ چل رہے ہیں، جتنا یہ اپنے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں اتنے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی سے جنگ لڑیں، کیونکہ آپ کے ساتھ مورل سپورٹ نہیں ہے۔ اس مورل سپورٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ اس قسم کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر جس قسم کی آپ نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ویڈیو بنا کے بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے نوجوان، بھئی 4 بندے ہمارے نوجوان نہیں ہیں، ہمارے نوجوان وہ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں۔ 3rd جنریشن وارفیئر ہے، اس میں آپ خود کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، اس میں آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہیں۔ تو پھر یہ نوجوان ہے سر، یہ وہ نوجوان ہے جو جہاں پہ آپ کی جنگ لڑی ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ کی، آپ کی جنگ لڑی ہے، پاکستان کی جنگ، پاکستان کی عوام نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، اور پی ٹی آئی نے ساری لڑی ہے، اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے لڑی ہے، اور لڑی پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے وہ جنگ، اور ایئر فورس نے تے فیلڈ مارشل بنا تھا تسی عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے اپنا ناد نہ لوا رہا۔ تو یہ اب حالات ہیں جی ان کے، اور مولویوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ مولوی جو ہے نا، انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں کیا، اب بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ صرف تلوے چاٹنے والی ایک قوم ہے جن کا یہ کام ہے۔ خاص طور پہ طاہر اشرفی صاحب کا تو نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے، یہ تو ایک کیا کہتے ہیں بغیر پیندے کا لوٹا ہے جو لڑک جاتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے ساتھ عوامی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کو، پاکستان کے جرنیلوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک فیملی میں جب ایک یہ پختون جو ہے، پٹھان جو ہے، یہ سارے بہن بھائی ہیں۔ 40 سال ہم نے ان کی آبیاری کی ہے، 40-45 سال ہم لوگوں نے ان کو پالا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھانا کھایا ہے۔
نہ پنجابی پنجابی ہے نہ پٹھان پٹھان ہے، یہ سب ایک فیملی بن چکے ہوئے ہیں. اس فیملی میں اگر کوئی اختلافات تھے یا کوئی مسئلے ہیں تو یہ حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کیسا کام کیا آپ نے. یعنی بارڈر ہے، بارڈر کی اس طرف آپ کو سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرف فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے مان لیں افغان دشمن ہے، اس طرف آپ کو دشمن ہے. اب آپ نے کیا کہ یہاں پہ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو بھی آپ مار رہے ہیں، اور جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ میری سمجھ سے باہر ہے. کس قسم کی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ کیوں آپ نے ایک جنگ آپ نے ہر وقت ایک اپنے ساتھ کھڑی کر کے رکھنی ہے؟ اور یہ وہ ایسی جنگ ہے جس میں کوئی بھی آ کے آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا، کہے گا لڑنا تو مرن. آپ وہ اس نے کیا نام ہے صاحب نے فرما دیا تھا، طلال چودھری صاحب نے، کہ ہم دنیا کی جنگ نہیں. یہ دنیا کی جنگ ہے، یہ اپنے بندے مروانے دنیا کی جنگ ہے، اپنا برباد کرنا دنیا کی جنگ ہے. کس قسم کے دماغ ہے؟ دنیا اپنا اپنا کر لے گی. دنیا نے آپ کو کیا دیا؟ قرضے آپ کے کو معاف نہیں کیے ہوئے، قرضے آپ ان سے روزانہ مانگنے جاتے ہیں، جوتیاں آپ کو ہر جگہ سے پڑتی ہیں، تلوے آپ کے ہر بندے کے چارنے. کس چیز کی کیا دنیا نے دیا آپ کو؟ اپنے بچے مروا دیے آپ نے، اور مروانے ہیں، اور دنیا کی جنگ لڑنی ہے. دنیا اپنا بندوبست کر لے گی، آپ بھی اپنا بندوبست کریں. اور یہ جو مولانا صاحب ہے نا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ سر اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد تب ہوتا ہے جب پاکستان کے عدالتیں آزاد ہوں. پاکستان زندہ باد تب ہوگا جب پاکستان کے رول آف لا ہوگا، پاکستان میں انسانی حقوق ہوں گے، لوگوں کو روزگار میسر ہوگا، لوگ بھوکا نہیں سوئیں گے. آپ نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ ختم کر دیا، آپ نے لوگوں کے علاج کی سہولیات ختم کر دی. آپ نے عمران خان کے بنائے ہوئے صرف اس لیے کہ عمران خان ہے، سر وہ عمران خان کا نہیں تھا. کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ عمران خان کے لیے نہیں تھا. عمران خان روٹی نہیں کھاتا تھا، پاکستان کی عوام روٹی کھاتی تھی. آپ نے ان سے چھین لی. پھر آپ نے صحت کارڈ تھا، صحت کارڈ سے عمران خان علاج نہیں کروا رہا تھا، پاکستان کے عوام علاج وہ آپ نے چھین لیا. آپ نے سارا کچھ چھین کے آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی زندہ باد کہے گا کسی کو؟ سر اس طرح زندہ باد نہیں ہوتا. یہ ہم ظاہر ہے پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ رہتا ہے. بے شک ہم سالوں سے باہر رہ رہے ہیں، ہماری دل کی دھڑکنیں پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہیں. اور اس وقت جو ہم جو بیٹھ کے جو ویلاگ وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ہی کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری آ جائے. لیکن آپ یہ کس قسم کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں؟ کس قسم کا پاکستان بنا رہے ہیں؟ کس قسم کی چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت جنگ ہے، اور آپ اس کو بعد میں اچھا جی جیسے آپ وہ بنا کے ویڈیوز آپ نشر کر رہے ہیں؟ کیا تماشا لگایا ہوا آپ لوگ؟ کیوں آپ لوگوں کے دماغ نہیں کام کرتے؟ میں جرنیلوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں تو عقل ہے نہیں. جرنیل کہتے ہیں ہم تو بڑے سیانے ہیں، ہمیں بڑی عقل ہے. تو کیا عقل آپ کی کہہ رہی ہے؟ یہ عقل آپ کی کہہ رہی ہے؟ ایک بندہ جو ذہانت کا منبع تھا، جو 8 سال تک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا، وائس چانسلر ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی کا، آپ نے اس کو اندر ڈالا، اس کی آنکھ تک خراب کر دی ہے. یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی ہے، یہ آپ کے کام ہے. اب کیا آگے چلیں جی؟ وہ درخواست بھی تھی عمران خان صاحب کی، درخواست دیجیے کہ سپریم کورٹ میں کہ جی عمران خان کو الشفا میں شفٹ کیا جائے. انہوں نے فرق کر دی، فرق کر کے جی ہائی کورٹ چلے جائیں. اب کی بھی کسی نے کلرک نے کسی نے کر دی فرق، نہیں جی یہ تو لگ نہیں سکتی، آپ وہاں پہ چلے جائیں. انہوں کو فائل دیکھیں، آپ کے پاس آپ کو پتہ لگ چکا، عدالتیں آپ کی نہیں ہیں، عدالتیں آپ کی نہیں سنیں گی. یہ کیوں؟ آپ ایک ٹھیک آپ درخواست ڈالیں، اپنی کارروائی پوری کریں، حجت تمام کریں آپ اپنی، لیکن آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہے. آپ کو اپنا احتجاج جو ہے سڑکوں پہ لے کے جانا ہے. عمران خان سے فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے، تو سڑکوں پہ کس طرح فیصلے ہوں گے؟ کہ یہ ہوں گے کہ 4 بندے ایک نکر پہ بیٹھیں گے، 4 بندے ایک نکر پہ؟ نہیں، آپ کو ساری سڑکیں بند کرنی پڑیں گی، آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا. اس طرح عمران خان کی ضمانتیں عمران خان کو الشفا میں شفٹ نہیں کیا جائے گا. یہ جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں عمران خان کیس کھل کے، یہ بھی بہت بڑی ٹرک کی بتی ہے. یہ عمران خان کے کیس کوئی نہیں کھل رہے، یہ کوئی وہاں سے آپ کو عمران خان کو ریلیف نہیں دے رہے، یہ کچھ ایسا نہیں کر رہے. یہ آپ کو ٹرک کی بتی پیچھے لگاتے ہیں، آپ لگتے ہیں، یہ ساتھ ہی اپنا کام کر لیتے ہیں. 28ویں ترمیم آ جانی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، رمضان کے مہینے کے بعد، اس کے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. وہ سارے اپنا کام کری جا رہے ہیں، اور سب اپنا کام کر رہے ہیں، صرف آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، عاصم منیر صاحب جو ہیں، شہباز شریف جو ہیں، وہ اپنا ہر وہ گندا کام کری جا رہے ہیں، اپنا ہر وہ گندی گیم کرتی جا رہے ہیں. آپ ہے کہ آئین اور قانون کو لے کے بیٹھے. کون سی آئین کے تحت عدالتیں لگیں گی؟ کون سا آئین اس وقت بچا ہوا ہے؟ بھائی جان سب کچھ برباد ہو چکا. آپ نے سڑکوں پہ جانا، آپ نے سڑکوں پہ جانا، سڑکوں پہ جا کے اپنے فیصلے کرنے ہیں. اور یہ جو جنگ لگی ہے، اس کا جی جنگ کا جو حالات ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اور دوسرا، پاکستان کی جو عوام ہے اس کو وہ بھی سوچے کہ رمضان ہو یا نہ ہو، آپ کو احتجاج کی طرف جانا ہی جانا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.